ہوش کرو اور اس آسمان کی آواز کو سنو جس نے اعلان کیا کہ مسیح آ گیا اور مسیح آ گیا، اور زمین کی اس آواز کو سنو جس نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ کا بھیجا ہوا مہدی بھی آج تشریف لے آیا ہے۔ لیکن اگر یہ باتیں سننے کے کان نہیں، یہ باتیں دیکھنے اور سمجھنے کی آنکھیں نہیں ہیں، تو خدا کے لیے کم سے کم اس قیادت کی سچائی کی آواز کو سنو جو تمہاری بھلائی میں اٹھتی۔ احمدی ہو یا نہ ہو یہ تمہارا کام ہے، مگر خدا کی قسم احمدیت سے تمہارا دین ہی نہیں تمہاری دنیا بھی وابستہ کر دی گئی۔ احمدیت کی قیادت کو چھوڑ کر تمہارے لیے کہیں پناہ نہیں۔ میں بار بار خدا کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، جب بھی تمہیں خیر پہنچے گی احمدیت سے پہنچے گی، جب بھی تم شر دیکھو گے احمدیت سے دور ہو کر اور احمدیت پر مظالم کے نتیجے میں شر دیکھو۔ بس ان باتوں کو سوچو اور سمجھو۔ عالم اسلام کو اس وقت ایک آواز پر اکٹھا کرنے کا وقت ہے، اور وہ آواز صرف یہ ہو کہ آؤ ہم نیکیوں پر اکٹھے ہو جائیں، امت مسلمہ کے مشترکہ مفاد پر اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیں سیادتوں اور قیادتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے غلاموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے سے غرض ہے۔ آؤ اس وحدت، اس قدر واحد پر اکٹھے ہو جائیں جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ آسمان پر ایک خدا اور دنیا میں ایک رسول کی حکومت ہو، یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ کی امت کے مفادات کو ہم دنیا کے ہر دوسرے مفاد پر فوقیت دیں، اور ہر دوسرے مفاد کو اس مفاد کو قربان کرنے کے لیے دل سے تیار ہوں۔ اس آواز کے ساتھ عالم اسلام کو ایک اجلاس بلانا چاہیے، اس میں مذہبی تفریق کی کوئی بات نہ ہو، اس میں ایک دوسرے کے عقائد پر نہ کوئی طعن و تشنیع ہو، نہ ان کا ذکر کرنے کی اجازت ہو۔ محمد رسول اللہ کی امت کی بات ہو، ملت واحدہ کی بات ہو، اور مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس نازک وقت میں اپنے لیے کیا راہ عمل تیار کرنا ہے، اور جو راہ عمل بھی تیار کریں وہ تقویٰ اور انصاف کے نام پر تیار کریں۔ ایسا راہ عمل نہ ہو جو امت مسلمہ کو دوسروں سے الگ کر کے بیچ میں فاصلے پیدا کر دے، کیونکہ فاصلے ہمیں موافق نہیں آ سکتے، فاصلوں کے لیے ہم بنائے نہیں گئے ہیں۔ ہم نے ساری دنیا میں ملنا ہے، دنیا کو پیغام حق پہنچانا ہے، ان کے دل جیتنے ہیں۔ بس کوئی ایسا لایا عمل جو اسلام کو باقی دنیا سے الگ کر کے ایک طرف پھینک دے، یہ لایا عمل اسلامی نہیں ہو سکتا۔ عالمی تصور انصاف پر مبنی، حق کی باتوں پر مبنی، وہ حق جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ملتا ہے، جس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے، وہ حق جو خدا کا نام ہے، وہ حق جس نام پر تمام بنی نوع انسان کو دوبارہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اس حق کی باتیں کریں اور دنیا کی سیادت کو سچائی سے اپنے زیر نگی کریں۔ دنیا کی سیادتوں کو سچائی کے نام پر زیر نگی کریں اور اس سیادت کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کو حاصل کریں جو محمد رسول اللہ کے لیے بنائی گئی۔ یہ سیادت زور بازو سے تو حاصل نہیں ہو سکتی، نفرتوں کی تعلیم سے تو حاصل نہیں ہو سکتی، اپنے امتیازی حقوق کے تصور سے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ سیادت تو اسی طرح حاصل ہوگی جیسے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ہمیں اس سیادت کو حاصل کرنے کا راز بتایا تھا۔ فرمایا سید القوم خادم ہوں، تو بنی نوع انسان کی خدمت کی آواز بلند کرو، اور سیادت کا معاملہ آسمان کے خدا پر رہنے دو۔ تم اگر خدمت کرو گے اور بنی نوع انسان کی خدمت کے نام پر ایک وحدت کی اپیل کرو گے اور سچ کی طرف ان کی رہنمائی کرو گے تو لازماً تم ساری دنیا کے سردار بن کے ابھرو گے۔
کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے منہ کی کوئی بات، کوئی ایک کلمہ، ایک کلمے کا ایک زیر زبر بھی کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ کتنا عظیم معرفت کا نقطہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا، اور تمام دنیا کی سیادتوں کی کنجی ہمیں پکڑا دی۔ یہ فرمایا سید القوم خادمہم، تم اگر دنیا کے سردار بننا چاہتے ہو تو میں ان کی خدمت کرنا ہوں۔ بس بنی نوع انسان کی خدمت کے نام پر اکٹھے ہو، ان سے فاصلے پیدا کرنے کے لیے اکٹھے نہ ہو۔ ایسی باتیں کرو جس سے قوموں کے دل جیتے جائیں، تمام دنیا کی قومیں تمہیں اپنا رہنما سمجھیں، تمہیں اپنا بہی خواہ سمجھیں، ان کی خیر تم سے وابستہ ہو جائے۔ ایسے مضامین سوچو، ایسے مضامین کے تذکرے کرو، ایسا لاہ عمل بناؤ جس کے نتیجے میں ایک نئی یونائٹڈ نیشن، ایک نیا عالمی نظام رونما ہو جو محمد رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ، جو اس سچائی سے وابستہ ہو جس سچائی کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ملتا ہے، جو خدا سے پوچھتی ہے اور تمام بنی نوع انسان کو یکساں منور کرتی ہے۔ بس آج ضرورت ہے کہ ان باتوں کو مل کر سوچا جائے اور پھر ایک نئے عالمی نظام کو قائم کرنے کی داغ بیل ڈالی۔